تیرے لیے ہے میرا دل، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 4۔ میرا BA کمپلیٹ ہوا تو میں نے وقت گزاری کے لیے آرٹ اسکول جوائن کر لیا۔ انہی دنوں سعود کے اصرار پر ماریا رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی، ورنہ ڈیڈی تو ہم دونوں کی ایک ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ خالد اتنی جلدی شادی کے لیے آمادہ نہ تھا، سو ڈیڈی نے چپ سادھ لی۔ ماریا ایک بہت ہی سطحی ذہن کی لڑکی تھی، اسے تو شاید سعود سے سچی محبت بھی نہیں تھی۔ اس کا خواب تو بس ایک امیر گھرانے کی بہو بننا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے دولت لٹانا اور سیر و تفریح کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کی تمام حرکات کسی نودولتیے جیسی تھیں۔ دعا سے اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ ڈیڈی کی چہیتی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری البتہ اس سے نہ تو کوئی خاص دوستی تھی اور نہ دشمنی۔ دن گزرتے رہے، ڈیڈی کو میری رخصتی کی فکر کچھ زیادہ ہی ستانے لگی تھی۔ ممی البتہ پرسکون تھی۔ انہی دنوں میں زندگی کی آندھیوں کی زد میں آ گئی۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، لیکن خود میرے ساتھ ان سب کے صلے میں کیا ہوا؟ میری ساری زندگی اپنوں کی محبت کی طلب میں بھاگتی رہی، لوگوں کے دل جیتنے کے لیے خدمت اور فرما برداری کے ہتھیار استعمال کرتی رہی، اور ایک روز مجھے پتہ چلا کہ میں سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں خالی ہاتھ کھڑی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ میں انچاہی تھی اور ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی انچاہی ہی رہی۔ خالد 2 مہینوں کی چھٹیاں لے کر پاکستان آیا تھا، اور جو خبر کسی بم کی طرح میرے اعصاب کو توڑ پھوڑ گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی چچا زاد نصرت سے شادی کر رہا تھا۔ خالہ نے ڈیڈی کے احتجاج پر خود کو لاتعلق ظاہر کر کے اسے بیٹے کی ضد اور بغاوت قرار دیا۔ ڈیڈی کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ انہوں نے خالد کو اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی اور بتایا کہ وہ کیا تھا، 2 ٹکے کا انسان جسے انہوں نے ترس کھا کر اپنے برابر جگہ دی تھی، اور اس نے جواباً بڑے آرام و سکون سے مجھے طلاق دے دی۔ کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی میں مسلوب کی جا رہی تھی۔ میں نے جو قدم ممی کو خوش کرنے کے لیے اٹھایا تھا وہ میری بربادی پہ ختم ہوا تھا۔ خالہ کے گھر خالد کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ کل تک جو وہ بیٹے کی ضد اور بغاوت سے ناراض نظر آ رہی تھی، آج بڑے آرام سے اپنی بہو کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ خالہ کے گھر کے کسی بھی فرد کی ہمارے گھر آمد پر مکمل پابندی عائد ہو چکی تھی۔ ڈیڈی ان میں سے کسی کی بھی شکل دیکھنے کو بھی گوارا نہیں تھے۔ ان کے بقول ممی کا مڈل کلاس گھرانہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ ان سے کوئی تعلق رکھا جائے۔ ڈیڈی کے منہ سے کلاس کا تانا ماریا کو بہت برا لگا تھا۔ اس نے مجھ سے خواہ کا بیر باندھ لیا تھا۔ اصولاً تو مجھے اس سے برا سلوک کرنا چاہیے تھا کہ اس کا بھائی میری بربادی کا ذمہ دار تھا، مگر ہمارے گھر الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ سعود کو بھی مجھ میں 100 طرح کے عیب نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ ڈیڈی نے ماریا کے علاوہ کسی کو بھی شادی میں شرکت کی اجازت نہ دی تھی۔ اس رات میں ممی کے لیے چائے لے کر ان کے کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ اندر سے سعود کی آواز میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ ممی سے ڈیڈی کے رویے پر احتجاج کر رہا تھا۔ براہ راست ڈیڈی سے ٹکر تو وہ لے نہیں سکتا تھا، آخر یہ گھر اور تمام کاروبار ڈیڈی کی ملکیت تھا، اور سعود ہرگز بھی اتنا بے وقوف نہ تھا۔ کاش اس روز میں نے ممی اور سعود کی باتیں نہ سنی ہوتیں، کم از کم خود اپنی نظروں میں جو کچھ معتبر رہ جاتی۔ ان کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ خالد ایک عرصے سے نصرت کو پسند کرتا تھا۔ خود نصرت بھی اس میں انٹرسٹڈ تھی، لیکن اسے اپنے ہی جیسے ایک مڈل کلاس گھرانے میں شادی کرنا منظور نہ تھا۔ اسے دولت، رتبہ، عالیشان مکان اور قیمتی گاڑی چاہیے تھی، اور وہ سب کچھ خالد کی چھوٹی موٹی نوکری میں ہونا ممکن نہ تھا۔ ہمارے ہاں سے ماریا کے رشتہ گیا تو خالد کو اپنے مسئلے کا حل میری صورت میں نظر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سعود ماریا کے عشق میں بری طرح گرفتار ہے، اور اس سے بھی کڑی شرائط اگر رکھی جائیں وہ تب بھی ماریا ہی سے شادی کرے گا۔ اس نے خالہ کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ بیٹے کی ہمراز بن گئی۔ مجھے خالہ، خالد یا نصرت کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں۔ دکھ تو مجھے اپنوں کے رویوں کا تھا۔ سعود اور ممی دونوں خالد کہ نصرت سے محبت کے بارے میں آگاہ تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مجھے استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے سونے کی چڑیا سمجھا جا رہا ہے، لیکن سعود کے سر پر ماریا کا عشق سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور ممی سعود کی محبت میں اپنی بیٹی کی بازی لگانے کو بھی تیار تھیں۔ خالہ اور خالد انہیں لا علم سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ممی کا خیال تھا کہ میرے جیسے امیر باپ کی بیٹی سے شادی ہوگی تو خالد خود بخود نصرت کو بھول جائے گا، اور سعود کو مجھ سے صرف اتنی دلچسپی تھی کہ میرے نزدیک وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ میری سگی ماں جس نے مجھے اپنی کوکھ سے جنم دیا اتنے آرام سے میرے ارمانوں کا خون کر گئی تھی۔ ان کے لیے واقعی محبت اور جنگ میں سب جائز تھا۔ کیا فرق پڑ گیا اگر اس جنگ میں انہوں نے اپنی بیٹی کو ہار دیا؟ سعود اور ممی دونوں ہی کا خیال تھا کہ ڈیڈی بلا وجہ کے لیے اس بات کو ایشو بنا رہے ہیں۔ میرے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے،
میں کوئی مڈل کلاس لڑکی نہیں ہوں، منگنی ٹوٹ جانے یا طلاق ہو جانے پر جس کے لیے زندگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کل تک جو خود اپنے آپ کو طلاق سے بچانے کے لیے ہر قیمت پر ایک بیٹا چاہتی تھی، آج اپنی بیٹی کی طلاق پر ایک آنسو بہائے بغیر بڑے آرام سے بیٹھی ڈیڈی پر تنقید کر رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ خالد کی غلطی کی سزا ان کی پوری فیملی کو دینا ناانصافی ہے، اور پھر اس سے ماریا کی بھی انسلٹ ہو رہی تھی۔ اس روز میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ خالہ، خالد، نزہت، ماریا، سعود، ممی سب نے اپنے اپنے مفادات کے لیے مجھے استعمال کیا تھا۔ میں انہیں ان کے مقصد تک پہنچانے کا زینہ تھی۔ میں ایک استعمال ہونے والی شے تھی جس کے نہ کوئی جذبات ہوتے ہیں نہ احساسات۔ میں ان سب کے لیے ایک کیٹس پو تھی۔ میری اچھائی، میری نیکی اور خدمت کچھ بھی میرے کام نہ آئی۔ مجھ سے اپنا مطلب نکال کر مجھے کسی فالتو چیز کی طرح ڈال دیا گیا۔ ماریا کا رویہ بالخصوص میرے ساتھ نہایت حد تک آمیز تھا۔ اسے شاید یہ دھڑکا تھا کہ کہیں کسی روز میرے بھائی کی غیرت یا میری ماں کی ممتا نہ جاگ جائے اور اسے اس گھر سے نکال دیا جائے، اس لیے وہ میری دشمن بن گئی تھی۔ میرے لیے دنیا ختم ہو گئی تھی۔ وہ جس گھر میں میں رہتی تھی میرے لیے ایک جہنم بن گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سب سے کٹتی چلی گئی۔ کسی نے میری تبدیلی کی وجہ جاننے کی کوشش نہ کی۔ سب اپنے حال میں مگن اور خوش تھے۔ انہی دنوں مجھے پارک میں آپ ملے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میری کس بات سے متاثر ہو کر میری طرف بڑھے تھے، جس سے اس کے خونی رشتے کوئی لگاؤ نہ رکھتے تھے۔ اس سے ایک بالکل غیر آدمی بے حد پیار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کی چاہت میں کیا جادو تھا کہ میں آپ کے اسیر ہوتی چلی گئی۔ اپنوں کے دیے غم بھی مجھے بھولنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ہاں، کم سے کم آپ تو مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، بالکل بے غرض اور کھری۔ میں آپ کی سنگت میں خوش رہنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھ میں تبدیلی بھی آ رہی تھی۔ میں خوش رہنے لگی۔ 3 روز پہلے ماریا کے ہاں بیٹا ہوا۔ اس کا بیٹا جو بہت صحت مند تندرست پیدا ہوا، مگر پیدائش کے 2 گھنٹے بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کل وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو آتے ہی میرے کمرے میں آ کر چلانے لگی کہ میں نے اس کے بچے کو کھا لیا۔ میں اس کے بچے کی پھپھی نہیں، ایک ڈائن ہوں جس نے اپنے بھتیجے کو کھا لیا۔ میں اس کی خوشیوں سے جلتی ہوں، اس سے بد دعائیں دیتی ہوں۔ میں کسی آسیب کی طرح اس کی جان کو چمٹ گئی ہوں۔ میری وجہ سے اسے اس گھر میں اس کا جائز مقام نہیں مل رہا، اور پتہ نہیں میری جیسی منحوس بلا اس کا پیچھا کب چھوڑے گی۔ وہ مجھے اپنے بچے کا قاتل قرار دے رہی تھی، اور میرا بھائی خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دعا اپنے کمرے میں بند میوزک سن رہی تھی، اور ممی ڈیڈی کسی ڈنر میں گئے ہوئے تھے۔ وہ ہوتے بھی تو کیا ہو جاتا، میں تو پیدا ہی لوگوں کی نفرتیں سہنے کے لیے گئی تھی۔ میں ماریا کا منہ توڑ دینا چاہتی تھی، اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس کی حیثیت یاد دلانا چاہتی تھی، لیکن خاموش کھڑی اس کی ساری بکواس سنتی رہی۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ پھر جب وہ چپ ہوئی تو میں نے گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل آئی، اور پتہ نہیں کیسے آپ کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ان کے کندھے پر سر ٹکائے آنسو بہاتے اپنے دل کے ان کے سامنے کھول رہی تھی۔ وہ سارا وقت بغیر اسے ٹوکے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ صبح انہوں نے ڈرائیور کو بھیج کر اسے بلوا لیا تھا، اور وہ بنا چو چرا کیے چلی آئی تھی۔ وہی کل کا سوٹ سلوٹو زدہ پہنا ہوا تھا، بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کے بیڈ روم میں بیٹھی انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہی تھی۔ اویس آفس جا چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب انہوں نے اس کے آنسو تھم گئے تو دل قدرے ٹھہر گیا تو انکل نے اس سے کہا، تمہارا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم بہت حساس ہو، ہر بات کو بڑی شدت سے محسوس کرتی ہو، تم لوگوں کے رویے پر کڑتی ہو۔ اگر تم غور کرو تو تمہارے ڈیڈی صرف تمہارے ہی ساتھ نہیں بلکہ اپنے کسی بھی بچے سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسی ایک باپ کو کرنی چاہیے۔ تمہاری ممی صرف تمہیں ہی نہیں، تمہاری کسی بھی بہن سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں۔ تمہاری جگہ تمہاری کوئی اور بہن بھی ہوتی تو وہ اسے بھی سعود کی خاطر یوں ہی استعمال کرتی جیسے تمہیں کیا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو وہ سعود کو چاہتی ہیں؟ نہیں، وہ اس سے بھی محبت نہیں کرتی۔ وہ دراصل ایک نفسیاتی مریضہ ہیں۔ تمہارے گھر کے کسی بھی فرد کا رویہ نارمل نہیں ہے۔ تمہارا سارا گھرانہ ایک قسم کا مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ تمہارے ساتھ جس کسی نے جو بھی کیا سب بھول جاؤ۔ ایک بار میرے کہنے پر سب کو معاف کر دو۔ اپنے دل کی سچائیوں سے سب کو معاف کر دو۔ تم لوگوں کے رویے پر کڑنا چھوڑ دو۔ میری بات کا یقین کرو کہ تم اپنے حصے کے تمام دکھ سہ چکی ہو، اور اب زندگی تم پر مہربان ہونے والی ہے۔ خدا اپنے بندوں پر کبھی بھی اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا۔ تم خود دیکھ لینا زندگی اگلے موڑ پر تمہارے لیے کتنی ساری خوشیاں لیے کھڑی ہے۔ تم دونوں ہاتھوں سے خوشیاں، راحتیں اور محبتیں سمیٹو گی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولے تو وہ ان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ ان کی بات پر اس نے گردن ہلا دی۔ تو پھر میری بات پر آنکھیں بند کر کر یقین کر لو۔ تمہیں زندگی میں سب کچھ ملے گا جو تم چاہتی ہو، اس بات کا یقین میں تمہیں دلا رہا ہوں۔
اور ان کی اس بات پر اس نے آنکھیں بند کر یقین کر لیا۔ ان کے آگے اپنا دل کیا کھولا، اس کے تمام بوجھ ہی ہلکا ہو گیا۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا اور مطمئن محسوس کرنے لگی۔ اب وہ پارک میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اس کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بچپن کی بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں بتاتی۔ اب اس کے دل پر کوئی بوجھ نہ تھا، انہوں نے اس کا بوجھ بانٹ لیا تھا۔ اس نے اپنے سے متعلقہ تمام افراد کو کھلے دل سے معاف بھی کر دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے، جو کہتے وہ کیے جاتی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود ان کے گھر جانے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ اسے اویس کا سامنا کرنے سے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا۔ اپنی اس روز کی بے اختیارانہ کیفیت اور دیوانگی سے اس کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ انکل کی بات دوسری تھی، ان کے سامنے تو وہ کھلی کتاب تھی، جو کچھ اس کے دل میں ہوتا وہ فوراً ان سے کہہ دیا کرتی۔ اس لیے انکل کے کئی دفعہ بلانے پر بھی وہ ان کے گھر نہیں گئی۔ اس روز سنڈے تھا جب انکل نے اسے فون کر کے اپنے ساتھ لنچ کرنے کی دعوت دی، اور ان کے بے حد اصرار کرنے پر بھی وہ آنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ وہ اب کبھی بھی اس کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی اور اویس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے انکار پر انکل نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا سامنا اویس سے نہ ہو، لیکن وہ سامنے ہی لان میں بیٹھا نظر آیا۔ اپنے حساب سے وہ اس وقت آئی تھی جب وہ جم خانے جایا کرتا تھا، مگر وہ لان چیئر پر براجمان ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے میں چائے کا کپ پکڑے گیٹ ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انکل آج پارک نہیں آئے تھے اور وہ کھڑے کھڑے ان کی خیریت دریافت کرنے چلی آئی تھی۔ اب جبکہ اس نے اسے دیکھ بھی لیا تو سیدھے سیدھے اندر چلے جانا تو بڑی بد اخلاقی کی بات تھی۔ وہ خود میں اس کو فیس کرنے کی جرت پیدا کرتی لان کی طرف چلی آئی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ غیر مقدمی انداز میں مسکرایا۔ کہاں غائب ہو آج کل؟ اس کے قریب آنے پر وہ مسکراتا ہوا بولا۔ بیٹھو۔ انکل کہاں ہیں؟ بیٹھنے کے آفر نظر انداز کر کے قصدن اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ اس گھر میں انکل کے علاوہ میں غریب مسکین سا بندہ بھی رہتا ہوں، کم سے کم میری خیریت ہی پوچھ لیا کرو۔ وہ ناراضگی سے بولا۔ وہ مجبوراً کرسی پر ٹک گئی۔ سگریٹ کے کش لیتا وہ دھواں اڑاتا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنے حساب سے تو میں نے آج تک تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے تم مجھ سے ناراض ہو۔ وہ حیران اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر بھی اگر تمہارے خیال سے میں نے کچھ غلط کیا یا غلط بولا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، وہ سر جھکا کر دھیرے سے بولی۔ پھر تم مجھے نظر انداز کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر سر جھکا کر بولی۔ میں پاگل نہیں ہوں جو یہ بات محسوس نہ کر سکوں کہ تم میری وجہ سے یہاں آنے سے کتراتی ہو۔ اس وقت بھی تم اس خیال سے آئی تھی کہ میں گھر پر نہیں ہوں گا۔ وہ اس کی بات پر دھک سے رہ گئی۔ اسے اس کے دل کے حال کی خبر کیسے ہو گئی؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اس بے تحاشا ذہین بندے کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، یہ بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ مجھے آپ کے سامنے آتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میرے اس دن کے ایب نارمل بیہیویئر پر آپ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ جو اتنی دیر سے سنجیدہ بیٹھا تھا ایک دم قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ہی بارے میں سوچتا رہتا ہوں؟ اس کے جیسے اس بات کو انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی سے شدید قسم کا غصہ آنا شروع ہو گیا۔ اسے کس نے حق دیا کہ وہ اس کا مذاق اڑائے؟ وہ کرسی پر سے اٹھ گئی اور آگے بڑھنے ہی لگی کہ اس نے اپنا پیر درمیان میں حائل کر کے اسے روکنا چاہا۔ میں نے ابھی تمہیں جانے کے لیے نہیں کہا۔ مجھے کہیں جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ خفا خفا سی اس پر نظر ڈالے بغیر بولی۔ تم شرافت سے بیٹھ رہی ہو یا میں ہاتھ پکڑ کر بٹھاؤں؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، انکل سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کرسی پر دھکیل کر بولا۔ اپنے سے 50 سال بڑے انکل تمہیں دوستی کے لیے بڑے موزوں لگتے ہیں، اور صرف 5-6 سال بڑے بندے سے بات کرنا بھی تمہیں گوارا نہیں۔ ایسی ان میں کیا بات ہے جو مجھ میں نہیں؟ کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ اس بات پر اجالا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا بے تکلف انداز اجالا کو حیران کر گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اس وجہ سے مجھ سے کترا رہی ہو۔ ایک دم بے وقوف ہو تم۔ انسان اپنی تکلیف میں، پریشانی یا غم میں اسی کے پاس جاتا ہے جس پر وہ بھروسہ کرتا ہے، جس کو وہ اپنا سمجھتا ہے۔ اگر تم ہمیں اپنا سمجھ کر ہمارے پاس آئیں تو میں کیوں تمہارے بارے میں کوئی فضول بات سوچوں گا؟ ایسا ہر احمقانہ خیال اپنے دل سے نکال لو، اور ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ برداشت، تحمل، رواداری، اخلاق وغیرہ سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن بعض لوگوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں پر ان جذبوں کو لٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو چپ چاپ ظلم سہتے ہیں وہ خود بہت بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ کوئی تمہیں تکلیف دے یا ستائے تو تم اس کا منہ توڑ دو۔ مجھ سے دوستی کر کے دیکھو، میں تمہیں بالکل اپنا جیسا بنا دوں گا۔ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرنے کی جرت تو کیا ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایسا کرنے والے کو اپنا انجام پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی اور بردباری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ شاید انکل اسے اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکے تھے۔
اس کی بات کرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنے آپ اس کے سامنے ظاہر ہونے پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لیکن انکل تو کہتے ہیں سب کو معاف کر دو۔ ہر جگہ معافی تلافی سے کام نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے ابھی تم نے معاف کر دیا، لیکن پھر سے تمہیں کوئی دکھ دے تو زیادہ نیک پروین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا حق چھین لو، کسی کو اپنے آپ کو یوز کرنے مت دو۔ خاموشی سے بیٹھ کر آنسو بہانے اور سپر سینسٹیو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے ایک بہت ہی مختلف سبق پڑھا رہا تھا۔ کچھ آیا سمجھ میں یا سب کچھ سر سے اوپر سے گزر گیا؟ وہ اسے بغور اپنی طرف دیکھتا مسکراتا ہوا بولا۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر اس پر سے اپنی نظریں ہٹا لیں اور سامنے کیاری میں پھولوں کو دیکھنے لگی۔ ویسے آپ کے انکل اپنی جگری دوست فاروقی صاحب کے ہاں گئے ہوئے ہیں اور وہاں یقیناً شطرنج کی بساط بچی ہوگی۔ رات سے پہلے ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں، بیٹھی رہو، ابھی سکون سے، جانے کی کیا جلدی مچائی ہوئی ہے؟ جیسے جا کر مسئلہ کشمیر تمہیں نے سالو کرنا ہے۔ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ کل پاپا جانی کی برتھ ڈے ہے اور میں تمہیں اس کے لیے انوائٹ کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ خوش ہو کر بولی، آپ لوگ کیا کوئی فنکشن وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں خالی میں اور پاپا جانی، ہم دونوں ہی ہمیشہ ایک دوسرے کی سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم دونوں کے علاوہ اس میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ ویسے سالگرہ میری ہو یا بابا جانی کی، ڈنر انہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ انہیں اپنے سے چھوٹوں سے تحفہ لینا بالکل پسند نہیں، اس لیے تحفہ لانے کی بالکل زحمت نہیں کرنا۔ میں بھی تمہاری طرح خالی ہاتھ ہی شرکت کروں گا۔ پھر تم آ رہی ہو نا؟ اس کی بات پر اس نے زوردار انداز میں گردن ہلائی۔ کیک میں بیک کر کے لے آؤں؟ اس پر تو وہ ناراض نہیں ہوں گے نا؟ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیک بنا ہوا کیسا ہوگا۔ اگر اچھا ہوا تو یقیناً ناراض نہیں ہوں گے۔ اس بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں، میری بات ختم ہو گئی ہے۔ وہ فوراً ایسے کھڑی ہوئی جیسے اس سے پہلے کسی نے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا اور خدا حافظ کہتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بڑے غور سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ رات اس نے 2 گھنٹے صرف کر کے بڑی محنت اور لگن سے ایک خوبصورت سا برتھ ڈے کارڈ بنایا۔ پھر اگلے روز صبح ہی بڑے اہتمام سے کچن میں گھس گئی۔ ان کا من پسند کیک بیک کیا، اسے بڑی خوبصورتی سے سجایا اور درمیان میں مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے لکھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے آج کے پہننے کے لیے کپڑوں کا انتخاب کیا۔ آج ایک طویل عرصے بعد اس کا بہت اچھی طرح سے ڈریس اپ ہونے کا دل چاہ رہا تھا۔ آخر یہ سالگرہ اس ہستی کی تھی جسے وہ بے حد پیار کرتی تھی، تو کیوں نہ اہتمام کرتی۔ آف وائٹ کاٹن کی شلوار قمیض جس کی شرٹ پر ہم رنگ کڑھائی اور شیشے کا بڑا نفیس اور نازک سا کام بنا ہوا تھا، ساتھ خوب لمبا سافٹ وائٹ دوپٹہ پہن کر اس کے سوٹ کی مناسبت سے ہلکی سی جولری بھی پہنی۔ بہت عرصے بعد میک اپ کیا اور شانوں تک آتے بالوں کو جنہیں وہ بہت بے ترتیب سے کلپ میں جکڑے رہتی تھی آج برش کر کے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا۔ ان کے گھر جانے کے لیے نکلی تو پہلے ایک فلاور شاپ سے پھولوں کا ایک حسین سا گلدستہ خریدا، اس کے بعد ان کے گھر چلی آئی۔ انکل لاؤنج میں بیٹھے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اسے اتنی سج دھج کے ساتھ ایک ہاتھ میں بوکے اور دوسرے میں کیک اٹھا کر لاتے دیکھ کر وہ اپنی اگلی بات بھول گئے۔ ایک آدھ سیکنڈ کے سکتے کے بعد انہوں نے جلدی سے فون پر خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ان کی حیرت پر مسکراتی ہوئی ان کے قریب چلی آئی اور کیک ٹیبل پر رکھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈال کر گنگناتی ہوئی بولی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے ہنس کر بولے، لیکن خاتون آپ ہیں کون اور اتنی بے تکلفی سے ہمارے گھر میں کہاں پھر رہی ہیں؟ وہ ان کی شرارت پر ہنس پڑی اور بولی، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ مجھے تم ہمیشہ اچھی لگتی ہو، ہاں البتہ آج پہچانی نہیں جا رہی۔ ویسے تمہیں آج کے دن کا پتہ کیسے چلا؟ وہ اس کے کندھے کے گرد اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، مجھے اویس نے بتایا تھا، بلکہ انہوں نے ہی مجھے کل انوائٹ کیا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ میں بکے اور کارڈ پکڑاتے ہوئے بولی، بہت ہی خوبصورت پھول ہیں۔ انہوں نے پھولوں کی خوشبو محسوس کی، پھر اس کے بعد اس کے بنائے ہوئے کارڈ کو خوب غور و فکر سے دیکھ کر آرٹ کا نمونہ دیکھا جو کہ بہت شاندار تھا۔ تمہیں بلا کر وہ حضرت خود تو ابھی تک گھر سے غائب ہیں، انکل نے ان کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کیک کھول کر نکال کر رکھ دیا، پھر کچن سے جا کر پلیٹیں، چمچے، بٹر نائف لا کر وہیں ٹیبل کے اوپر رکھ دیں اور خاموشی سے بیٹھے اس کی تمام کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وہ کیک کے اوپر کینڈلز لگا رہی تھی جب اویس نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ بلیک سوٹ پہنے، ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں موبائل تھامے وہ بابا چانی کو سلام کرتے کرتے ایک دم حیران رک گیا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بھی کینڈل سے توجہ ہٹا کر اسی کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پھیلنے والی ستائشی نظروں کو فوراً چھپاتے ہوئے بڑے نارمل طریقے سے پاپا جانی اور سے سلام دعا کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ کپڑے چینج کر کر آ گیا تو انکل نے کیک کاٹا، اپنے ہاتھ سے پہلے اسے اور پھر اویس کو کیک کھلایا۔ چلو اجالا اب تم کیک سرو کرو۔ انکل نے اسے ہدایت دی تو وہ سلیقے سے پلیٹس میں کیک نکال کر انکل اور اسے
پلیٹ دینے کے بعد اپنی پلیٹ لیے انکل کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے گردن ہلائی۔ کتنا خوبصورت کارڈ بنایا ہے اجالا نے، دیکھو۔ میں ایسے ہی نہیں تعریف کرتا اس کی۔ ابھی اجالا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسی لگ رہی ہوں، اور پھر اویس سے مخاطب ہوئے تھے، اوف یہ انکل کبھی کبھی کتنی بری طرح شرمندہ کروا دیتے ہیں، اس کے سامنے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سر جھکائے کچھ بوکھلائی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اویس نے ایک تفصیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر ان سے مخاطب ہوا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ اس طرح پوچھ رہا تھا جیسے یہ کوئی بہت ہی اہم اور سنگین مسئلہ ہے جس کا حل بے حد ضروری ہے۔ میں نے کیا کہنا ہے؟ ظاہر ہے وہ ہے ہی اتنی خوبصورت، ذہین، گریسفل، اسے مزید کسی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ نظریں نیچے کیے بیٹھی رہی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ گندا میلا رہنا شروع کر دوں، پھر جب اچانک کسی دن نہا دھو کر صاف ستھرے حلیے میں نظر آؤں گا تو میرے اوپر بھی تعریفوں کے پھول نچاور کیے جائیں گے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتا ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے یہ کس بیچارے بیکر کی کاوشوں کو اپنے نام سے پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کیا یہ کسی بیکری سے خرید کر لائی ہوں؟ میں نے یہ کب کہا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ اس کی ناراضگی سے بھرپور شکل دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیا میری سالگرہ پر بھی تم میرے لیے اپنے ہاتھ سے کیک اور کارڈ بنا کر لاؤ گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہاں، اور پھر یہ سنوں گی کہ یہ کیک کس بیکری سے لائی ہوں اور کارڈ کس آرٹسٹ سے بنوا کر اپنے نام سے دے رہی ہوں۔ وہ اس کی الزام تراشی پر ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ چلو ڈنر کے لیے چلیں، آج اجالا کی پسند کی جگہ پر ہم لوگ ڈنر کریں گے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے میریٹ جا رہے تھے۔ راستے میں وہ انکل سے اپنے بزنس سے متعلق ڈسکشن کر رہا تھا اور وہ خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر وہ تینوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ انکل نے ان دونوں کو آرڈر کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی پسند کی 2-3 چیزیں بتا دی اور اویس نے اپنی پسندیدہ ڈشز یعنی مختلف سلاد اور جھینگے وغیرہ آرڈر کر دیے۔ یہ تم اتنے تکلف سے کیوں کھا رہی ہو؟ انکل اسے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈال کر دیکھتے ہوئے بولے، آپ بے فکر رہیں انکل، میں بالکل تکلف نہیں کر رہی۔ وہ انہیں اطمینان دلانے لگی۔ میرا خیال ہے اجالا تکلف نہیں بلکہ ڈائٹنگ کر رہی ہے۔ اویس نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے کہا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اتنی سوکھی تنکا جیسی ہے کیوں؟ اب پتہ چلا یہ سب ڈائٹنگ کا کرشمہ ہے۔ آپ ہر وقت میرے بارے میں کیوں سوچتے رہتے ہیں؟ دنیا میں میرے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن پر سوچنا چاہیے۔ انکل نے اپنی پلیٹ سے توجہ ہٹا کر ایک نظر اجالا کو اور ایک نظر اویس کو دیکھا۔ ایک طرف کسی پرانی بات کا بدلہ چکا لینے کی خوشی تھی تو دوسری طرف ایک محظوظ سی مسکراہٹ۔ وہاں اس وقت کسی گزری ہوئی بات کے حوالے سے جملہ اچھالا گیا تھا جس سے وہ قطعاً لا علم تھے۔ کمال ہے، بچوں نے اتنی ترقی کر لی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ جو بھی تھا، ان دونوں کی ایک دوسرے سے بے تکلف بات چیت انہیں خوش کر رہی تھی۔ جن 2 لوگوں کو وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے تھے اور ان کے حوالے سے انہوں نے کتنے ہی خواب دیکھ ڈالے تھے، ان کی یہ نوک جھوک انہیں مسرت بخش رہی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔